ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى، وقال تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، ترتیب کے اعتبار سے سلسلہ وار زبان کی حفاظت کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک زبان سے متعلق کتنے گناہ ہیں اس کی تفصیلات سامنے لا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 مجلسوں میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو عنوان ذہن میں رکھیں، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے اشارات بھی نہیں دے سکتے۔ جو ہو گیا، ساتھیوں نے محنت کی ہے، اس کو آن لائن محفوظ کر دیا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سبق انشاءاللہ ناغنی ہوگا۔ عنوان اس لیے کر رہے ہیں کہ ترتیب ذہن میں رہے کہ کن موضوعات پر بات ہوئی۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو زبان کے علاوہ دوسرے عضو بدن سے تعلق رکھتا ہو۔ صرف ایک زبان کا تذکرہ چل رہا تو اس سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا شرک قولی اور اس کی 7 قسمیں، کفر اس کی 5 نوعیتیں، سحر کسی منتر کا پڑھنا کسی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے، جھوٹ اور اس کی جملہ قسمیں، مثلا اللہ پر جھوٹ، وحی پر جھوٹ، نبی پر جھوٹ، تفسیر میں بالعمد جھوٹ، گفتگو میں جھوٹ کا بولنا، تجارت میں جھوٹ بولنا، اسی طرح بدگمانی بھی جھوٹ کی ایک قسم کہلاتی ہے، کیونکہ یہ نبی کا ارشاد ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، حدیث شریف کا جو صحیح ہے اس کا اپنی طبیعت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دینا، یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم کہلاتی ہے۔ حلال کو حرام کہہ دینا، حرام کو حلال کہہ دینا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم کہلاتی ہے۔ آدمی جو ہے نہیں اپنے کو وہ بتائے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کو بہلانے کے لیے، جیسے ماں باپ بچوں کو جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ ہے تو جھوٹ ہی، لیکن جھوٹ کی اتنی قسمیں ہیں، سب جھوٹ ہی کہلاتے ہیں لیکن قسمیں ہیں اس کی۔ یہ ہے پہلی مجلس کا خلاصہ۔ دوسری مجلس میں جو باتیں بتائی گئی تھیں
اس کو ذہن میں رکھیں کہ والدین کے ساتھ بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا یہ زبان سے ہی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ زبان پہلے استعمال ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے، تو شروعات زبان سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ زبان کا گناہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بے احتیاطی سے بات کی جائے۔ حسی ماں کے ساتھ جب بے احتیاطی نہیں کر سکتے تو روحانی ماں، جس کو پوری امت کی ماں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، ان امہات المؤمنین میں کسی ماں کو کوئی برا بولے تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، زبان سے ہی تہمت لگائی جاتی ہے۔ اپنی بیوی پر تہمت لگانا، برائی کی نسبت اس کی طرف کرنا بغیر گواہوں کے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یہ نسبت اوپر اٹھ گئی اور کوئی پاکیزہ نفوس امہات المؤمنین کی طرف غلط انتساب کرتا ہے تو پھر گناہ کی نوعیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے عورتوں پر تہمت لگانا یہ گناہ ہے، ویسے ہی مردوں پر تہمت لگانا یہ گناہ ہے۔ اسی کے ذیل میں بات سنائی گئی، کسی مسلمان کو تکلیف دینا زبان سے کوئی جملہ کہہ کر کے، یہ تکلیف دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گالی گلوچ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر الزام لگانا جھوٹا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو کافر کہہ دینا مسلمان کو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دوسرے کے احترام کی تلقین ہے کہ صحابہ کے احترام کی اس سے زیادہ تلقین ہے، صحابہ پر تبرہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور صحابہ میں بالخصوص عشرہ مبشرہ پر تبرہ کرنا یہ اس سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض تو مسلمان کو کافر کہتے ہیں، جب یہ جائز نہیں ہے تو جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے کسی کے خارج از اسلام ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، کیونکہ اس کے کفر کا فتویٰ متفقہ طور پر تمام علماء نے دیا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اور پڑوسیوں کی 4 قسمیں بتا دی جا چکی ہیں۔ ایک پڑوسی رشتہ دار بھی ہو مسلمان بھی ہو، ایک پڑوسی رشتہ دار ہو مسلمان نہ ہو، ایک پڑوسی مسلمان ہو رشتہ دار نہ ہو، ایک پڑوسی ہماری تجارت گاہ میں ہمارے ساتھ رہنے والا، بس میں سفر میں ساتھ رہنے والا، ٹرین میں سفر میں ساتھ رہنے والا، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے تو دوگنا حق، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ایک گنا حق۔ بہرحال ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح حضرات شیخین سے کسی اور کو افضل قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا، جیسا کہ ام المؤمنین کے مسئلے میں ہوا تھا اور یہ واقعہ سنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنی ہوئی بات آگے پہنچانے والوں کو 80 کوڑے لگا کر کے پاک فرمایا۔ یہ سابقہ 2 مجالس کا خلاصہ سنایا گیا ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو باتیں آئی تھیں وہ یہ کہ اولیاء کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اولیاء کی 2 قسمیں ہیں، اولیاء ظاہرین، اولیاء مستورین۔ اولیاء ظاہرین شریعت کی راہ سے بندوں کو اللہ تک بلانے والوں کو کہتے ہیں، اور اولیاء مستورین مخلوق میں چھپے ہوئے بہت سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی چادر رحمت میں چھپایا ہوا ہے، جس کو اور لوگ نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اولیائی تحت خبائی لا يعرفهم غیری، تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون اللہ کا ولی ہے مخلوق میں سے، لہذا سب کا اکرام کرو، کسی بھی مسلمان کے ساتھ بے اکرامی بے احترامی نہ ہونے پائے، تاکہ اللہ کے ولی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ گئی ہم سے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اسی طرح نابینا کو غلط راستہ بتا دینا، نابینا کی بھی 2 قسمیں بتائی گئی، ایک آنکھ کا نابینا، اس کو بھی غلط راستہ بتانا گناہ کبیرہ ہے، اور ایک دل کا نابینا ہے، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اس کو شریعت سرائی نہیں دے رہی۔ آپ کے پاس آیا، بھائی صحیح کیا ہے ذرا میرے کو سمجھاؤ، میں چلنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو الٹی پٹی پڑھا کے بھیج دے رہے ہیں،
تو یہ بھی غلط ہے۔ بالخصوص اس میں علماء کرام آتے ہیں، وہ علماء جو امت کو شرک کی طرف لے جائیں، کفر کی طرف لے جائیں، بدعت کی طرف لے جائیں، نبی کی مخالفت کی طرف لے جائیں، وہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہ آدمی تو چاہ کر آپ کے پاس آیا، صراط مستقیم پر چلنے کی طلب لے کر آیا، لیکن آپ نے سیدھا راستہ نہیں بتایا، گمراہی میں ڈال دیے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بتایا گیا نوحہ کرنا، یعنی زبان سے اپنے غم کو کریت کر نکالنا اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنا، یہ چیز بھی شریعت مطہرہ نے منع فرما دی۔ شریعت مطہرہ میں اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ شمار فرمایا گیا ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے عنوان سنایا گیا تھا، تفصیل آج کی مجلس میں سنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ ہے لعنت و ملامت کرنا۔ لعنت و ملامت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں سے آج کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے 8 منٹ کے اندر آپ کو 3 مجلسوں کا خلاصہ سناؤں، اور سنایا ہے الحمدللہ۔ اب جو سنانا ہے وہ آج کی مجلس کا موضوع۔ آج کی مجلس میں جو باتیں بتانی ہیں، لعنت و ملامت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لعنت کرنا کیا ہے؟ کسی کو مختصر لفظوں میں یاد رکھنے کے واسطے، کسی کو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا بول کے بد دعا دینا۔ کسی کو اگر ہم بولے لعنت ہو، اتنا ہی بولتے ہیں نا بھائی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، لعنت ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دراصل یہ ایک بد دعا ہے۔ لغت ڈکشنری میننگس آپ دیکھیں گے، لغت میں آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو لغت میں اس کے معنی ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کی بد دعا دینا لعنت کہلاتا ہے۔ اب اگر میں ایک جملہ بولوں تو برا مت ماننا، ہم میں سے جو ماں باپ ہیں بہت سے جذبات میں بچوں کی شرارتوں سے ان کو بے قابو دیکھ کر غصے میں کہتے ہیں ملون نکل یہاں سے، بولتے نہیں؟ ایسا ہوتا عرف عام میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اس کی شرارت کی وجہ سے صحیح، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو اس کی شرارت کی وجہ سے صحیح یوں کہہ دیا کہ ملون نکل یہاں سے۔ ملون کہتے ہیں اس شخص کو جو لعنت زدہ ہو، یعنی تو اللہ کی رحمت سے محروم رہے، نکل یہاں سے۔ اچھا، اب یہ بچہ جوان ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، مجھ صاحب کو تعویذ دو، بہت پریشان ہوں، بچے کو جاب نہیں لگ رہی۔ ذرا اپنا جائزہ لے کے دیکھو، بچپن سے لے کے اب تک کہیں اس کو ایسا تو نہیں بولے تھے کہ ملون نکل یہاں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باپ نے بد دعا دی ہے اولاد کو، ماں نے بد دعا دی ہے اولاد کو۔ اب یہ ماں لاکھ تعویذ کرے کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ماں کی ہی دعا اس کو واپس نہ لائے۔ اللہ کے نزدیک ماں باپ کا مقام اتنا ہے کہ اولاد کے حق میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا عرشوں پر سنتا ہے۔ چاہے آپ ان کے خیر کی دعا کرو وہ عرشوں پہ سنی جائے، چاہے آپ ان کے حق میں بد دعا کرو وہ عرشوں پہ سنی جائے اور فی الفور پوری کی جائے۔ ادھر آپ نے اپنے بچے کو کہا اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، پڑھ رہا نہیں مول صاحب، تو کہیں اپنا قصور تو نہیں ہے جانچ لو۔ ہم نے تو بد دعا نہیں دے رکھی، جائزہ لینا ہوگا، اپنا بھی محاسبہ کرنا ہوگا۔ شروع سے اب تک کہیں بولا تو نہیں زبان سے؟ اس کا آسان طریقہ ہمارے اکابر نے یہ سکھایا ہے کہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ، جانے انجانے میں اگر ہماری اولاد کے حق میں کوئی غلط جملہ ہماری زبان سے نکلا ہو تو درگزر فرما دیجیے اور ان کے حق میں خیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ قلعہ بتانا نا بھائی، گڑبڑا تو سب اس کا ہے، سب سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، انسان ہی ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خطا کا پتلا ہے اور بھول چوک اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ چاہا تو نہیں ہوگا آپ نے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی اس کو بد دعا دیں،
لیکن کبھی جذبات میں الفاظ نکل گئے ہوں اور اللہ نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا، باپ نے بد دعا کی، اب بچہ پڑھ نہیں رہا، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ صراط مستقیم پہ چل نہیں رہا، اللہ کی رحمت سے دور، روزی روٹی نہیں مل رہی، اللہ کی رحمت سے دور، رشتے نہیں مل رہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ قصور کہاں سے شروع ہوا؟ قصور ہمارے اپنے ہی زبان کا ہے، اسی لیے کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ یہ چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہمارے ایک جملے کی وجہ سے۔ تو بھائی بچنے کی ضرورت ہے اس بات سے کہ اگر اللہ نے ہمیں ماں باپ بنایا ہے تو ماں باپ معمولی چیز نہیں، اللہ کے نزدیک بلند درجہ نصیب ہو گیا۔ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اولاد کے معاملے میں انہیں دعائیں دو، ان کو بد دعا مت دو۔ اگر تم دعا دو گے وہ بھی قبول ہو، اسی لیے دعا دینا ہو تو یوں دعا دو کہ اللہ تجھے عابد بنا دے، اللہ تجھے زاہد بنا دے، اللہ تجھے متقی بنا دے، اللہ تجھے حافظ قرآن بنا دے۔ یہ ہوتی ہیں دعائیں دینے کی۔ جذبات میں بھی آئیں تو زبان قابو میں ہونا چاہیے، ہمارے جذبات میں ہماری زبان بے لگام نہ ہونی چاہیے۔ ایک معنی ملامت کے بھی لعنت ہی میں آتے ہیں۔ عام طور پر کسی کے حق میں دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو اس کو بھی لعنت اور ملامت کہتے ہیں، برا بھلا کہنا۔ نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ملامت کی جگہ سے اپنے کو روکے۔ بالخصوص دو جگہوں کا تذکرہ حدیث شریف میں ملتا ہے، اس میں سبق ہے، غور کرنے سے ملے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں کو چاہیے کہ دو ملامت کیے جانے والی جگہوں سے اپنے کو بچائے۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک یہ ہے کہ کوئی درخت ہے، لوگ مسافر ہیں آتے جاتے، اس درخت کے نیچے سایہ کرنے کے لیے دھوپ میں کبھی کوئی آرام کر لیتا ہے، کبھی کوئی چرواہا بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی مسافر آرام کے لیے کمر سیدھی کر لیتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں نا جو سفروں کے درمیان نظر آتے ہیں، سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ تو اب وہ سایہ دار درخت دیکھ کے اپنے کو آ گیا نمبر 1، نمبر 2۔ اب ہم سائے میں گئے اور اپنی فراغت سے اب اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے اور ہم تو خوش ہو کے باہر آ گئے، لیکن جو لیٹنے کے لیے آیا وہ کیا بولے گا؟ پتہ نہیں کون منحوس خراب کر کے گیا نا۔ ملامت یہی تو ہے نا بھائی، پتہ نہیں یہ آدمی کس نے ایسا کر دیا۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ کسی کے سائے کی جگہ پر کوشش کریں قضائے حاجت نہ کریں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستہ تنگ ہوتا ہے، عموماً دیہاتوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، جلدی سے گھروں میں جیسے شہروں میں نظام ہے ویسے دیہاتوں میں نظام نہیں، تو راستوں میں کر دیتے ہیں۔ اب آنے والے کے پیر میں لگ گیا، چلتے چلتے چپل میں اگر غلاظت لگ گئی تو اس کے زبان سے فوری جملہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا ملامت کا؟ کیا جملہ نکلے گا؟ ارے مٹھی ملو۔ مٹھی ملو کا کیا مطلب ہے؟ ماٹھی ملے بول کے ایک جملہ بولتے ہیں، ماٹھی مٹی کو بولتے ہیں۔ تم خاک ہو جاؤ، کبھی کسی کو متنبہ کرنا ہو تب بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری ان کی ناک خاک آلود ہو، ان کی ناک خاک آلود ہو، ان کی ناک خاک آلود ہو۔ کون؟ تو معایب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں یہ عیب ہوں وہ لوگ ان کی ناک خاک آلود۔ تو ایسے ہی محاورتاً ایک جملہ بولا جاتا ہے، مٹی میں مل جاؤ۔ مٹی میں مل جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ تم مر جاؤ۔ مٹی میں کب ملتے ہیں؟ زندہ رہے تو ملے گا، تم مر جاؤ۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی خطا، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی بددعا کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایسی جگہوں سے بچو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو ہی جگہ ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔
نہیں، اس کے پیچھے ایک سبق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس سے سبق ملتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، جس کی وجہ سے اس کے دل سے آہ نکل جائے، جس کی وجہ سے اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکل جائے، ایسے کام کرنے سے بچو۔ نہیں سمجھ میں آئے تو ایک دوسری مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھو بھائی، راستے میں صاف ستھرا راستہ تھا، ایک آدمی صبح کو جاتے وقت تیز آفس کو چلے گیا، اس نے دیکھا صاحب راستہ صاف ہے، کوئی چیز گری پڑی نہیں ہے، واپس آتے وقت وہ دیر سے آیا، اندھیرا ہو گیا، اور آپ نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے راستے میں ڈال دیا، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تو سمجھ رہا تھا صبح گیا تو صاف تھا، ابھی بھی وہ بیچارہ صاف سمجھ کے تیز آیا، ٹکر ہو گئی اس کی، وہ گر گیا، اسے چوٹ لگ گئی، تو اب اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلے گی کہ دعا نکلے گی؟ بد دعا ہی نکلے گی نا۔ اسی لیے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یوں فرمایا نبی علیہ السلام۔ لیکن یہاں جو سبق ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بد دعا کے عمل سے بچو، کہ کسی کے دل سے آہ نہ نکلے ہمارے خلاف، ایسا کوئی کام مت کرنا، یہ سبق ہے۔ ایسا کوئی عمل مت کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی کے زبان سے ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کے الفاظ نکلے، یا ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری ہلاکت کے الفاظ دعائیہ شکل میں ان کے دل سے نکلے یا زبان سے نکلے۔ زبان سے نکلے تو امید ہے کہ بچیں گے، دل سے نکلے تو امید نہیں ہے کہ بچیں گے۔ ایک زبان سے دعا نکلتی نا، تھوڑی سی تکلیف بھی تو زبان سے نکلتی ہے، دل کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف بہت گہری پہنچتی ہے، دل مجروح ہو جاتا ہے، اور جب اس دل سے آہ نکلتی ہے تو پھر سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو ایسے ہر عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین ہے۔ نمبر 1 لعنت مت کرو، نمبر 2 ملامت مت کرو۔ لعنت اور ملامت ایک ہی درجے میں بیان ہوئے کہ کسی کے حق میں بد دعا کرنا۔ لعنت کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ یہ کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کی بد دعا کرنا، کسی کو دنیا کی تکلیف پہنچانے کی بد دعا کرنا ملامت، اور کسی کو اللہ کی رحمت ہی سے محروم ہو جانے کی دعا کرنا، یعنی وہ بد دعا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ لعنت۔ ہم کسی کو لعنت کریں کہ نہیں کریں، ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ روایات حدیث میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت نے ہی لعنت کر دی۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے لعنت کی کہ نہیں کی؟ تو میری رحمت سے ہی دور ہے کہ تو ظالم ہے۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت، ان پر اور لوگ جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت۔ ایک لفظ لعنت کا آیا ہے، اللہ نے بھی کی، یعنی فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور بھی لوگ لعنت کرتے ہیں۔ کہیں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو اب ایک طرف ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لعنت مت کرو، سبق دوسرا یہ دیا جا رہا ہے کہ لعنت کی جگہوں سے بچو۔ تیسری طرف خود اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، نبی کی بھی لعنت ثابت ہے۔ اب یہاں کیا معنی لیے جائیں گے؟ یہاں پر ایک بات یاد رکھو، کسی شخصیت کو مشخص اور معین کر کے لعنت و ملامت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی عمل کو ٹارگٹ کر کے کرنا یہ شخصیت پر لعنت نہیں ہے، ایسے عمل کے کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، آپ نے کوئی شخصیت مشخص نہیں کی، کسی کو معین نہیں کیا، جھوٹ ایک عیب ہے، ایک گناہ ہے، اگر کوئی اس کا مرتکب ہے تو آپ اس پر لعنت کرتے ہیں، تو والناس اجمعین کے تحت ہم بھی لعنت کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسی وقت کسی شخصیت کو مشخص کیے بغیر، معین کیے بغیر جب لعنت کریں گے
کسی ایسے عمل کی وجہ سے کہ وہ عمل اللہ کو ناپسند ہو، کسی ایسے عمل کی وجہ سے کہ وہ عمل رسول اللہ کو ناپسند ہو، کسی ایسے عمل کی وجہ سے کہ انسانیت کے خلاف ہو، آپ نے اس عمل کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ ایسے پر جو اس عمل کا مرتکب ہے اللہ کی لعنت ہو، تو آپ نے برے عمل کے کرنے والے پر لعنت کی ہے، نہ کہ اس شخص پر لعنت کی۔ اس میں اپنی سیکیورٹی ہے، اپن خود غرض ہے، جب تک اپنا فائدہ نہیں ہے اپن کوئی کام نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو لعنت یصعد الی السماء، صعود کرتی ہے آسمانوں کی طرف، اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے آسمانوں کی طرف، پھر وہ عرش کے نیچے معلق ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو لعنت بھیجی ہے ذرا دیکھ انہیں لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لعنت سے؟ آپ نے لعنت بھیجی، آسمان کی طرف گئی، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رہی، اے اللہ اجازت ہے فلاں پہ لگ جاؤں جا کے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے دیکھ مستحق ہے کہ نہیں، اگر مستحق ہے تو وہ لعنت اس تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے واپس اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ ڈھونڈ لیا میں نے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، یہ جو لعنت کیا ہوا شخص ہے وہ تو اس لعنت کا مستحق نہیں، اب کیا کروں؟ تو جو بھیجا اس کریں چلے جا۔ جس نے لعنت کی ہے لعنت پلٹ کر اس کو لگتی ہے، یعنی ہم نے کسی ایسے شخص کو لعنت کی جو شخص لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو 110 بلکہ 200% ریٹرن ہے، اور یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں تیری رحمت سے محروم ہو جاؤں۔ چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ ہو، بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا؟ بھائی وہ چیپٹر بھی کلوز کر دو۔ عمل کو برا کہہ سکتے ہیں، ایسے عمل کے کرنے والے کو اللہ رحمت سے دور رکھے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو ٹارگٹ کر کے، کسی شخصیت کو معین اور مشخص کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پر لعنت، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے جملوں میں اس کو کچھ گزشتہ میں نے اسی لیے نہیں سنایا کیونکہ اس کے پیچھے اس کے اتنے اجزاء تھے۔ چونکہ اس میں آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے زیادہ تر مسئلہ مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو یہ گناہ عورتوں سے اکثر نہیں ہوتے۔ آپ بعد میں جب گناہ کے نام سنیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہیں ہم لوگ، اس کا پورا اختیار اپنے پاس۔ اس واسطے مردوں کو ضرورت ہے اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی۔ 4-5 چیزیں آج انشاءاللہ سناؤں گا مختصر سے وقت کے اندر۔ دیکھو بھائی، عورت ہے، اللہ نے پردے میں رکھا، باہر رکھا، پردے میں رکھا، کوئی عورت اس وقت تک باہر نہیں آتی، کوئی بھی پاکیزہ عورت اس وقت تک باہر نہیں آتی جب تک کہ کوئی مرد اس کے پیچھے کام نہ کرے۔ علماء امت نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی شخص نے برائی پر آمادہ کرنے کے لیے دلالی کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ارے صاحب ایسا ہوتا لاک ڈاؤن میں بہت ہوا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہزاروں لڑکیاں، ایک دو نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پورا ڈاٹا اپنے پاس رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہزاروں لڑکیاں، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، گھر کے مرد فارغ تھے، گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اب یہ عورتیں گئی بعض دکانوں پر، ہمیں ملازم رکھ لو، دکانیں بند ہیں، ملازمت نہیں، ارے ہم سے گھر میں بٹھا کر کوئی نوکری کرا لو، ہمارے پاس کام کچھ بھی نہیں۔ تو بعض مردوں نے ان عورتوں کو راغب کیا اس کام پر، چند منٹ کسی کے ساتھ آرام کر لو تاکہ تمہیں کچھ پیسے مل جائیں، تو بھوک کی شدت میں عورتوں نے بازار گرم کر دیے۔ یہ کام کیا کن لوگوں نے؟ عورتوں نے نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے مردوں کی کارستانیاں ہیں۔ تو ایسے کتنے عورتیں ہیں جو نہیں چاہتے تھے، وہ تو اپنی عفت کی حفاظت چاہتی تھی، وہ تو اپنی عصمت کی حفاظت چاہتی تھی، وہ تو روزی چاہتی تھی،
اپنا شکم بھرنا چاہتی تھی، مگر مردوں نے ان کو بازار میں لا کر سلا دیا۔ کون گنہگار؟ تو یہ گناہ اللہ کی نگاہ میں گناہ نہیں، انسانوں کے ان انسانوں کی نظر میں بھی یہ گناہ ہے جو انسان تھوڑا بہت حمیت انسانی رکھتا ہے، تھوڑی بہت غیرت آدمیت رکھتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی بہو، بہن، بیٹی بازار میں آئے۔ تو بھائی یہ دلالیاں کرنا، خود نہیں کھا کر اپنی عورتوں کو کھلاؤ، خود نہیں پہن کر اپنی عورتوں کو پہناؤ۔ ہماری عزت نیلام نہیں ہوتی، عورت تھوڑا سا کپڑا چھوٹا کر لے اس کی عزت تار تار ہو جاتی۔ کوشش یہ کرنا، بجائے اس کے الٹا یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں کو بازاروں میں لانے کے لیے مختلف قسم کے کام کیے جا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، عورتوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں اتنا پیسہ ملے گا، تمہیں ایسی دنیاوی سہولیات ملیں گی۔ تو یہ دلالی کرنا ہے، اور دلالی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی، ہوتا نا ایسا؟ بہت ہوتا۔ آفس کو جاتے خود بیچارہ ناشتہ واشتہ ٹفن وفن لے کے نکلا، اب آفس میں 2-4 سر پھرے مل گئے، ٹینشن میں گھر کو آیا، آتے بیگم بولی طرح سودا لے کے آؤ، بولتے پھر جاتی سے میاں بھائی ویسے ہی تھا، ساتھ میں آسمان پہ رہتے، اب اوپر سے ترکاری لاؤ بول کے بولتے پھر گئی نہیں، پھر گئی، اب پھر گئی فوری اٹھا کے کچھ تو بھی ایسے جملے بول دے گا کہ اس کی وجہ سے بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی سمجھے، تو بھائی اس وقت میں باپ کا کام کیا ہے، ماں کا کام کیا ہے، بھائی کا کام کیا ہے، بہن کا کام کیا ہے؟ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ یہ کہتے تھے بیٹا یہاں سے ڈولی اٹھی ہے، وہاں سے ڈولا اٹھنا ہے۔ اللہ معاف کرے، اب یہ وہ زمانہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مس کال کر دے سب کچھ ڈسمس کر دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چلو بھائی ناراض ہو گئی، صبح کو ناراضگی ختم ہو جائے گی، دوپہر کو ختم ہو جائے گی، شام کو ختم ہو جائے گی، نہیں بھی ہوا، ایک رات موقع مل گیا، میاں بیوی مل گئے، دونوں نے آپس میں محبت کی گفتگو کی تو مل سکتے ہیں، لیکن نہیں اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا جائے گا بھائیوں کی طرف سے، اتنا بڑا ایشو بنایا جائے گا بہنوں کی طرف سے، اتنا بڑا ایشو بنایا جائے گا ماں باپ کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے، اور وہ جو ان کا سکھ نہیں دیکھ سکتے ان کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سکھائی جائیں گی۔ اب تو اس کے ناکوں چنے چبوا کے رہیں گے، اس کو تو اب لوہے کے چنے چبوانے لگائیں گے، کبھی نہیں جانا اس کے پاس۔ جو لوگ اس طرح اپنی بچیوں کو روکتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ اپنی اولاد کو روکیں، چاہے بھائی اپنی بہن کو روکے، چاہے بہن اپنی بہن کو روکے، حق زوجیت ادا کرنے سے کسی عورت کو روک دینا، ہو سکتا ہے وہ مل جاتے تو ایک گھر آباد رہتا، لیکن تم نے گھر کی بربادی کا سامان کیا ہے، ان دونوں کو ملنے نہیں دیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے میں نے یہ بھی بتا دیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس طرف بھی رہنمائی کر دی۔ کبھی ایسا اس زمانے میں تو نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور اس پر اللہ نے آیات اتاری۔ کسی نے اللہ سے جھگڑا ہے، آپ نے دیکھا، اور اس کے جھگڑنے کو اللہ نے پسند بھی کیا ہو اور اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہو، اللہ سے کون لڑ سکتے بھائی؟ اور رسول اللہ سے کوئی لڑے اس کا ایمان بچ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی ایمان والی عورت ہے کہ اس نے رسول اللہ سے بحث کی اور وہ ایمان والی بھی ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے پاس ایک عورت آئی ہے اور آ کر آپ سے مجادلہ کرتی ہے، یہاں مجادلہ لڑائی کے معنی میں نہیں ہے، مباحثہ کے معنی میں، آپ سے بحث کرتی ہے، اور وہ بحث اللہ عرشوں کا سن رہا ہے۔ اور بحث کس بارے میں ہے؟ بحث اس بارے میں ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کا معاملہ کیا۔ زہار کیا کہ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، مردوں سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے
اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، یا مجھ پر جیسے میری بہن، یا مجھ پر جیسے میری بیٹی۔ ماں سے نکاح جائز ہے، بہن سے نکاح جائز ہے، بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرے لیے یہ مقدس رشتے ہیں، میں ان سے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک میاں بیوی کر سکتے ہیں، جا تجھے میں ان کے درجے پر ڈال دیتا ہوں، یعنی اب تجھ سے وہ تعلق نہیں رکھتا۔ تو زمانے قدیم میں یہ طلاق کہلاتی تھی، زمانے قدیم میں یہ طلاق کہلاتی تھی۔ اب جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ جا میں تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں، تو وہ آ کر حضور سے بحث کرنے لگے، اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے، میں نے کوئی خطا تھوڑی کی ہے، کوئی غلطی تھوڑی کی ہے۔ اب اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس پر اس کی ماں کی طرح ہوں، تو اب قصور تو اس کا ہے نا، تو سزا مجھے کیوں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے بات سنی اور یوں فرما دیا، کوئی تم میں سے اگر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو جاتی، اس کی ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ آیات اتاری ہیں اللہ نے، سورہ مجادلہ کی آیات پڑھیا، جس نے جنا وہی ماں ہے، باقی ماں نہیں۔ لیکن جو تم نے قصور کیا نا کہ بیوی کو ماں کہہ کر اس پر طلاق ڈالنے کی کوشش کی، اور بہن کہہ کر طلاق ڈالنے کی کوشش کی، بیٹی کی طرح کہہ کر طلاق ڈالنے کی کوشش کی، یہ ایسا جرم ہے کہ جب تک ایک غلام آزاد نہیں کرے تم اپنی بیوی کو چھین نہیں سکتے ہو۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، چھینے سے پہلے ایک غلام آزاد۔ میں غریب آدمی بھائی، یہ اب اس میں غلام کہاں سے لے کے آؤں؟ دوسرا آپشن دیا اللہ نے، شہرین متتابعین فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے پے در پے روزے رکھنا، ایک بھی چھوٹا تو پھر ری کاؤنٹنگ۔ پے در پے کا مطلب چھوڑ نہیں سکتے بیچ میں۔ ارے صاحب یہ رمضان کے 1 مہینے کی مشکل سے رہتے، 2 مہینے کہاں سے رہیں گے؟ یہ بھی مشکل ہے نا۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اب تم 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ تو تمہارے لیے حلال ہے، نہیں تو نہیں۔ گناہ کی بات ہے، زہار کرنا اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں فقہا کی۔ اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتے، بہن نہیں کہہ سکتے، بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے ان کے درجے پر ان کو لا دیا تو آپ نے ایک بڑی غلط بات کہی ہے، اور اتنی بڑی غلط بات ہے کہ اس کے بعد بیوی تم پر اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ 3 سزاؤں میں سے کسی سزا کو پورا نہ کرو۔ تو یہ کام بھی مرد کرتے ہیں، اس میں بچنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں بلا ضرورت شرعی لوگ طلاق دینے لگ گئے، تھوڑا غصہ ہو گئے، اماں کی بات نہیں سنی طلاق دے دیا، تھوڑا غصہ ہو گئے بابا کی بات نہیں سنی طلاق دے دیا، کھانا منشے کے مطابق نہیں بنا طلاق دے دیا۔ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ تو طلاق کا جو لفظ نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان ہی سے نکلتا ہے نا۔ تو اسی لیے اس کو زبان کے گناہوں میں علماء نے شمار کر کے فرمایا کہ طلاق کا بلا ضرورت شرعی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب ضرورت شرعی کیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ حق زوجیت نہ ادا کرتی ہو، وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کرتی ہو، وہ آپ کی خدمت نہ کرتی ہو، تب آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپشن 2 پر جاؤ۔ لیکن آپس میں بن نہیں پا رہی ہے تو یہ بھی عذر شرعی کہلاتا ہے۔ یا یہ کہ مرد میں قابلیت نہ ہو عورت کو سکون پہنچانے کی، تب بھی ان دونوں کے درمیان میں فسخ کیا جاتا ہے۔ فسخ کے اور احکام ہیں، یہاں پر لفظ طلاق پر بحث ہے تو طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، تو مرد کو بلا ضرورت شرعی طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ۔ ماں ناراض ہو گئی اس لیے چھوڑ دیا، نہیں چلے گا۔ بہن ناراض ہو گئی اس لیے چھوڑ دیا، نہیں چلے گا، یہ ضرورت شرعی نہیں ہے۔ بابا ناراض ہو گئے اس لیے چھوڑ دیا، یہ ضرورت شرعی نہیں۔ غصے میں دے دیا، آپ یقین مانیں میرے پاس چونکہ silsilakamaliya.com پر میرا سیل فون نمبر لکھا ہوا ہے، تو روزانہ کم از کم 3 فون ایسے آتے ہیں جس میں میاں بیوی یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمارے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وقتی طور پر غصہ آ گیا تو ہمارے میاں نے لوگوں 3 طلاق دے دیے، صاحب ملنے کا ہیلا بتاؤ۔ توڑ 3 ایک وقت میں دے دیے تو ملنے کا چانس کہاں سے رہتا؟
یہ بھی بڑی غلطی ہے. اول تو بلا ضرورت شرعی آپ نے دیا ہے، غصے میں بھی دیے تو لگ جائے گی، نہیں دینا چاہیے. ثانیاً یہ کہ طلاق اب غضل مباحات ہے. اللہ نے کچھ چیزوں کو جائز تو رکھا ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ جائز رکھا ہے تاکہ کسی کی زندگی خراب نہ ہو. اس لیے تو بھائی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اگر میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو قرآن حکم دیا ہے فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو. پھر بھی نہیں سنتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر کے ناراضگی ظاہر کرو. پھر بھی نہیں سنتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، مسواک سے ایسا مارنا کہ نشان نہ آئے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے. مسواک سے، اس سے زیادہ بڑی چھڑی نہیں لے سکتے آپ. ان تین کاموں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں سدھری. چوتھا کام بھی بتایا ہے شریعت نے. چوتھا کام یہ بتایا ہے فَبَعَثْهُ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اپنے گھر کا ایک بڑا لو، ان کے گھر کا ایک بڑا لو، دونوں کو بٹھا کے مصالحت کی کوشش کرو. اگر دونوں میں مل گئے، پھر بھی نہیں مل رہے، تب بھی ایک وقت میں تین کے تین نہیں بول دینے کا ہے. ایک وقت میں عذر شرعی ہو تب بھی ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے ہماری اس غلطی کی وجہ سے حکومت کی نگاہ میں مسلمان کس قدر ذلیل و رسوا ہو گئے. غیر قوموں کے درمیان مسلمان کیا کرے صاحب؟ ادب کے خلاف کرے. ادب کیا تھا؟ وَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اور پھر بھی نہ مانے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی نہ مانے تب ایک طلاق دینا، شاید اس میں سدھر جائے. کیا اتنی کوششیں کر رہے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے؟ اگر نہیں کر رہے، دھڑا دھڑ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. وقت ہو گیا، اس لیے اس وقت اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے. ہو گیا. زہار کرنا زبان سے اس کا تعلق ہے. ایک بلا ضرورت شرعی طلاق دینا زبان سے اس کا تعلق ہے. ایک وقت میں اکٹھی تینوں طلاقیں دے دینا اگرچہ عذر شرعی ہو تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. وہی ان تمام گناہوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں.